آپ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएं और पीटीआई साथ देगी। पीपल्स पार्टी अब पीएमएलएन के वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएगी। इमरान खान ने कहा है कि 4 अगस्त 2023 को बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स ने उन्हें ऑफर की थी कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। इनके नाम भी जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के जो करता धरता हैं, और साथ में 200 अफराद की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है जिनके खिलाफ एक्शन लेना है। जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था उसमें जो इख्तिलाफी नोट है वो सामने आ गया है। अलीमा साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आइंदा 2-3 समातों में मेरी जगह मेरी बहनें आपको इमरान खान का पैगाम देंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ सके और जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो फौरी तौर पर आप देख सकें। अडयाला जेल में इमरान खान से इमरान खान की बहनों की मुलाकात हुई है, वकला की मुलाकात हुई है, और इमरान खान की बहनों की जो मुलाकात हुई उसके बाद अलीमा साहिबा ने मीडिया से जो गुफ्तगू की है, अलीमा साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आइंदा 2-3 समातों में मेरी जगह मेरी बहनें आपको इमरान खान का पैगाम देंगी ताकि मेरी वजह से तवज्जो ना हटाई जाए। इमरान खान को किसी ने बताया है कि उसके बाद उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। 2-3 समातों के बाद इमरान खान को मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा, अलीमा खान साहिबा ने ये कहा है। अच्छा, ये जो अलीमा साहिबा ने कहा है कि मेरी जगह मेरी बहनें जो हैं वो अब इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाएंगी, तो इस पर तफसील से बात करते हुए अलीमा साहिबा ने कहा कि जब इमरान खान साहब से बात हुई कि इमरान खान साहब से ये पैगाम पहुंचाने के हवाले से बात हुई, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पैगाम का बोझ पार्टी लीडरशिप नहीं उठा सकती थी, इसीलिए फिर अलीमा साहिबा को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो मेरा पैगाम जो है अब वो अवाम तक पहुंचाए। तो अब इसके ऊपर भी पार्टी की लीडरशिप की जानिब से एतराज़ उठाया गया था, किसी और की जानिब से नहीं, पार्टी लीडरशिप की जानिब से एतराज़ उठाया गया था, और वो अली अमीन गंडापुर साहब ने एतराज़ उठाया था और ये कहा था कि अलीमा साहिबा जो है वो पार्टी चेयरमैनशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं और इवन के एजेंट भी कहा गया उनको। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि असल एतराज़ जो है ना सिर्फ पैगाम के ऊपर है, क्योंकि जो मैं पैगाम देता हूँ अलीमा साहिबा बिल्कुल एज इट इज़ पैगाम आवाम तक पहुँचाती हैं, और जिन लोगों को एतराज़ है उन्होंने ये जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर साहब को दी कि वो इसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर रिजर्वेशन शो करे। अब अलबत्ता ये पैगाम जो है अब इमरान खान की दूसरी बहनें नौरीन साहिबा और अज़मा साहिबा जो हैं वो आवाम तक पहुंचाएंगी। तो असल जो मकसद है इमरान खान साहब का वो तो पैगाम पहुंचाना है। ये नहीं है कि पैगाम कौन पहुंचाएगा, अलीमा पहुंचाएगी या फिर कोई और पहुंचाएगा। अगर किसी में इतनी सकत है, अगर किसी में इतना दमखम है, तो पार्टी का कोई भी और लीडर उठ के कह सकता है कि मैं आपका पैगाम जो है अवाम तक पहुंचाऊंगा। तो इमरान खान ने खुद ही कह दिया है कि किसी में इतना दमखम नहीं है कि मेरे पैगाम का बोझ उठा सके, तो इसीलिए ये अलीमा साहिबा को जिम्मेदारी दी थी और अलीमा साहिबा ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई भी। अलबत्ता अलीमा साहिबा ने कहा है कि अब क्योंकि जो असल मसला है उसके ऊपर तवज्जो जो है रहनी चाहिए, ये मसला ज़ेर बहस नहीं होना चाहिए कि पैगाम कौन पहुंचाएगा, पैगाम असल मकसद है, तो पैगाम के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने अफसोस का भी इजहार किया कि जो लोग मेरी बहनों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं वो नॉन पॉलिटिकल हैं और उन्होंने कभी इस किस्म का कोई ओहदे नहीं मांगे हैं। इसके अलावा दूसरी बात जो ये है कि कि इमरान खान को नेक्स्ट जो है वो आइसोलेशन में किया जाएगा, ये खबरें भी आ रही हैं और इसका इजहार अलीमा साहिबा ने भी किया है कि लेकिन इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में एक जेल जो है वो तैयार हो चुकी है और तोशाखाना 2 केस की समाअत अब इसी वीक में मुकम्मल हो जाएगी और शायद फैसला भी आ जाए। और अलीमा साहिबा ने तो ये कहा है कि 10 क्या 50 साल की सज़ा दे दें, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितनी भी सज़ा हो जाए, क्योंकि स्क्रिप्टेड है सब कुछ। तो इमरान खान ऑलरेडी तैयार है जितनी भी सज़ा होगी। तो इमरान खान को ये भी बता दिया गया है कि आपको मुकम्मल आइसोलेशन में कर दिया जाएगा। तो इमरान खान ने इसके ऊपर भी कहा है कि ठीक है, मुझे मुकम्मल आइसोलेशन में कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूँ उसी के ऊपर खड़ा रहूँगा। ये इमरान खान साहब की जानिब से जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से। अच्छा, एक और ख़बर थी और वो ये ख़बर थी मोहसिन नकवी साहब ने इससे पहले चैलेंज किया था। मोहसिन नकवी साहब ने चैलेंज किया था
کہ بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کو کس نے آفر کی تھی کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں. تو اس کے اوپر اب وہ جس نے آفر کی تھی عمران خان صاحب نے اس کا نام بتا دیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ 4 اگست 2023 کو برطانیہ کے فورن سیکرٹری جینس نے انہیں آفر کی تھی کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، یعنی کہ پھر اس کے بعد ان کے اوپر کیسز بھی نہیں ہوں گے، ان کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ آفر ٹھکرا دی تو اس کے اگلے ہی دن ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو کئی ایسی آفرز کی گئیں اور عمران خان صاحب نے وہ ساری آفرز ٹھکرا دی. تو اب محسن نقوی صاحب کے لیے اب وہ نام جس نے یہ ڈیل آفر کی تھی وہ سامنے آ گیا ہے. اب محسن نقوی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو برطانوی فورن سیکرٹری ہے ان کو کس نے کہا تھا. اب یہ محسن نقوی صاحب کے اوپر بھاری ذمہ داری آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے تو بتا دیا ہے نام کہ کس نے ان کو آفر کی تھی، تو لیکن فورن سیکرٹری برطانیہ کو کس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ آفر کریں، یہ سوال بنتا ہے اب محسن نقوی صاحب سے. اب محسن نقوی صاحب کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے، اب وہ بتائیں کہ کس نے جو ہے کہا تھا کہ اس کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کو آفر کی جائے. اچھا، اگلی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے، اور جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا اس میں جو اختلافی نوٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اختلافی نوٹ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے یہ نوٹ لکھے تھے، اور اس میں جو مین پوائنٹ اٹھایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان شامل ہیں اور یہی جماعتیں ہمارے سامنے بطور نظرثانی درخواست گزار موجود ہیں، یہ صورتحال انصاف، غیر جانبداری اور شفافیت کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں، کیونکہ اصولی طور پر وہ 5 جج صاحبان جنہوں نے اکثریتی فیصلہ تحریر کیا تھا اس بینچ میں شامل کیے جانے چاہیے تھے. اور یہ ان کا یہ 2 ججز کا جو ہے اختلافی نوٹ تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. یہ تھا، اور اس کے علاوہ ایک دوسری طرف جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے حوالے سے، اس میں جو اسد کیسر صاحب ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ کہا ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر آپ واقع ہی یہ جو فرینڈلی فائر نہیں کر رہے ہیں تو آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں اور پی ٹی آئی ساتھ دے گی. اور کیا واقع ہی پیپلز پارٹی اب پی ایم ایل این کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے گی، کیونکہ پہلے وہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو لیڈ کرنے والے بھی پیپلز پارٹی تھی اور وہ یہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں. اور کیا اب پی ٹی آئی واقعی تحریک عدم اعتماد اگر کوئی سنجیدہ پیپلز پارٹی نے کوشش کر لی تو کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ ساتھ دے گی؟ تو پی ٹی آئی تو شاید ساتھ دینے کو تیار ہو جائے، لیکن پیپلز پارٹی کیا کوشش کرے گی؟ کیا واقعی پاکستان میں ایک بار پھر سے کوئی یہاں پر چینجنگز ہونے والی ہیں؟ کیا ایک بار پھر سے بڑی کرسی جو ہے وہ خالی ہونے والی ہے؟ اس کے اوپر بہت ساری پہلے ہی چمگوئیاں تو ہوتی ہیں، افواہیں تو ہوتی ہیں، لیکن جو اب اسد کیسر صاحب نے آفر کر دی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تنزیہ ہی کی ہو، لیکن اس میں سنجیدہ پہلو بھی ضرور ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ اگر سنجیدہ پہلو ہے تو پی ٹی آئی کو اس کے اوپر ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے اوپر ایفرٹ کرے تاکہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکے، اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے پی ایم ایل این سے اپنا مینڈیٹ واپس لینا ہے. اچھا، نیکسٹ خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ خبر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے. آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد کشمیر میں ایک جو مزاحمتی تحریک شروع ہوئی تھی اور وہاں پر ایک عام لوگوں نے جو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی تھی، اور اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کو لیڈ کر رہی تھی. اب یہ ڈان نیوز کے ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور اس خبر کے مطابق وزارت داخلہ نے ایکشن کمیٹی کے 50 رہنماؤں پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں، جبکہ احتجاج میں شامل 200 افراد کی فہرستیں بھی تیار کر لی گئی ہیں جن کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اچھا، یہ جو اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ معاملات طے پا گئے تھے، اور یہ بھی ان کو یقین دلا دیا گیا تھا کہ آپ کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں اور منوعن جو ہے ان کے اوپر عمل کیا جائے گا. لیکن اب یہ جو خبر آ رہی ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے کہ جی اب یہ صحافی ڈان نیوز کے صحافی ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں
کہ یہ جو ان کے نام بھی جو ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو کرتا دھرتا ہیں، اور ساتھ میں 200 افراد کی فہرست بھی تیار کر لی گئی ہے جن کے خلاف ایکشن لینا ہے۔ تو اگر اس قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے، اگر حکومت اس قسم کی کوئی کارروائی کرنے کا سوچ رہی ہے، تو یہ یقیناً جو ہے ایک بڑا سیٹ بیک حکومت کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں جو ہم نے تحریک دیکھی تھی وہ اس قسم کا لالی پاپ دے کر، اور حکومت نے جو مطالبات مان کر جو لالی پاپ دیا تھا، اور اس کے بعد اب حکومت جو ہے اس سے پیچھے مطالبات ماننے سے ہٹ کر اس قسم کی کوئی کارروائی کرتی ہے، تو یقیناً آزاد کشمیر میں جو اب کی بار اگر ہوا کوئی احتجاج یا کوئی مزاحمت ہوئی تو وہ ایک بڑی مزاحمت ہوگی۔ اب لوگ پھر حکومت کے اوپر یا حکومت کی کسی کمیٹی کے اوپر یا کسی بھی آفر کے اوپر اب بلیو نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے جو کہ حکومت نے کی ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی دھرنا دیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دھرنے میں کنٹینر میں قمر زمان قاہرہ صاحب جو کہ اس آزاد کشمیر کے بھی جو کہ اس میں جو رکن تھے اس کمیٹی کے، اس میں بھی جو گئے تھے قمر زمان قاہرہ صاحب، ان کے پاس گئے تھے، ایون کہ جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ، اس ایگریمنٹ کے اوپر یہ طے ہو گیا تھا کہ آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے، ایون کہ اس کے اوپر تو پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر کے سائن بھی لے لیے گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعد میں جب دھرنا ڈسپرس ہو گیا تو اس کے اوپر کوئی مطالبات آج تک نہیں مانے گئے۔ تو آزاد کشمیر کی جو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ بھی کہیں ہاتھ تو نہیں ہو گیا جو یہ ڈان نیوز کے رپورٹر جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں؟ تو یقیناً اگر ایسا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر حکومت یہ اس کو اپنی کوئی جیت سمجھ لے کہ ہم نے تو دیکھیں جی بڑا ہی ایک کارنامہ انجام دیا ہے، ہم نے مذاکرات کر کے، مذاکرات کامیاب بنا کے، ان کو لالی پاپ دے کے ان کو رخصت کر دیا ہے، اب ان کے خلاف ان کے جو بڑے کرتا دھرتا ہے ان کے خلاف ایکشن لے لیں گے، تو اب ان کے خلاف ایکشن لیں گے تو لوگ شاید اب پھر سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے، ڈر جائیں گے، جس طرح سے پاکستان میں لوگ ڈر کے اب لوگ نہیں نکلتے ہیں کسی بھی دھرنے، کسی بھی احتجاج کے لیے، تو ایسا وہاں پر بھی کیا جائے گا۔ لیکن میری اپنی جو آبزرویشن ہے، آزاد کشمیر میں ماحول ڈیفرنٹ ہوگا۔ اگر ایسا کچھ حکومت رسک لیتی ہے تو وہ بہت ہی خطرناک ہوگا حکومت کے لیے۔ تو آج کے ویلاگ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور کل کے ویلاگ کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔